مجھے منع کرنے والا پہلے عین اللہ کی آنکھ اٹھی تھی نا، اب ید اللہ کا ہاتھ اٹھا، اب ید اللہ کا ہاتھ اٹھا، ایک تماچا رسید کیا اس کے چہرے پر جو تمہیں میں نے بتایا نہیں کہ نہ کر اپنا طواف باطل۔ وہ وہاں سے گڑ گڑاتا ہوا روتا ہوا، پتہ نہیں ید اللہ کا ہاتھ کتنا سخت تھا، آیا ایک پنچایت میں اور آگے خلیفہ اول اور دوم سے اور کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہتا جی آپ خلیفہ ہے، مجھے اس نے مارا ہے، آپ سرزنش کریں، آپ اسے بتائیں اور مجھے انصاف دلائیں۔ جب حضرت آگے آگے نوجوان پیچھے پیچھے، جب حضرت نے دیکھا سامنے علی ہے، بات سن رہے ہو یا نہیں؟ حضرت نے دیکھا سامنے علی ہے، حضرت عمر واپس مڑے، بچہ کہتا ہے آپ نے بتایا نہیں، آپ نے سرزنش نہیں کی، آپ نے سزا نہیں دی۔ واپس مڑ کے حضرت عمر نے کہا میں کیا سزا دوں، رأیتو کا عین اللہ فضربتو کا ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ سارے پچھلے بندے تک کوئی بندہ تھلے دیا بگا جناب امین اللہ سلام دے سلام واسطے، دوئے بازو بلند کر کے پنجے کھول کے پانچ دری پانچ نعرے سوا لاکھ نعرہ عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے القابات ہے۔ اللہ کے سچے نبی نے جب تک توحید منوائی ہے نا، ہادی کائنات میں سب سے بڑا میرا رسول ہے۔ ہادی اتنا بلند ہے کہ بندے کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں تو صادق بھی ہے۔ اچھا بھائی سیالکوٹ والوں، آپ بڑے ذہین ہیں، آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ اس علاقے میں کوئی ایسا بندہ جو آپ کا مخالف ہو، جو نظریاتی ذہنی طور پر مخالف بھی ہو، اور آپ یہ کہیں کہ بندہ تو میرا یہ واقف نہیں یا میری مخالفت کرتا ہے لیکن بندہ سچا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو سچا بھی ہونا اگر میرا مخالف ہے تو ہم کہتے ہیں سارا دن جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ کیا کردار ہے اللہ کے نبی کا؟ بندے کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ امین کسے کہتے ہیں؟ جو امانتوں کی حفاظت کرے اسے امین کہتے ہیں۔ اگر آپ جملہ سنیں اور سمجھیں، جو کافروں کی امانتوں کی حفاظت کرے وہ امین ہے۔ جب میں لفظ بدلوں، جو کافروں کی نیت میں امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی نگاہ میں امین ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ایسا پریکٹیکل میں بتا دیتا ہوں، یعنی صرف الفاظ میں نہیں، پریکٹیکل میں۔ جب جناب نبی علیہ السلام کو مکہ میں اللہ نے کہا کہ تیرے دونوں ساتھیوں کا انتقال ہو گیا، اب جناب ابو طالب کا تو تمہیں ہجرت کا حکم ہے۔ ہجرت کو آپ جانتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، اور ایک ہجرت ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا۔ اللہ ہر بندے کو مہاجر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ گناہوں سے باز آ جائے اور نیکیاں کرے۔ کائنات کے اس نبی نے جب اللہ نے کہا نا ہجرت کرو، تو پیغمبر نے کہا اینا اینا علی، علی کو بلایا اور کہا علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کروں،
لیکن میرے بستر پر خطرہ ہے، کون سوئے گا؟ کون سوئے گا؟ جو کبھی کبھی ذہن میں سوچتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ علی اللہ ہے، علی سو رہے، کیا بات ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، یعنی علی نے توجہ، علی نے بیت اللہ میں آ کر بھی توحید بچائی ہے، نبی کے بستر پہ سو کر بھی توحید بچائی ہے۔ توجہ فرمائی، علی بستر پر خطرہ، علی فرماتے الحمدللہ اگر میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے، نبی فرماتے ہاں، فرمایا الحمدللہ کہ میری جان، میرا نفس نبی کے کام آ گیا، یعنی میری قربانی ہو گئی۔ اگر آپ دور اندیش ہیں تو جملہ کہوں، یہ علی وہ واحد ہستی ہے جسے قرآن میں اللہ کہتا ہے علی نفس اللہ ہے، مباہلے میں بھی کہتا ہے علی نفس رسول ہے۔ ایک منزل پر نفس اللہ، ایک منزل پر نفس رسول۔ اب مختصر کروں، علی بستر پیغمبر پر سو گئے، توجہ کیا، سو گئے۔ سونا حکم سے نہیں آتا، نہ رونا حکم سے آتا ہے کہ رو تو بندہ رو پڑے، اور نہ سونا اسی حکم میں آتا ہے کہ بندہ کہے سو جاؤ تو بندہ فوراً سو جائے، ایسا ہوتا نہیں۔ لیکن علی حکم نبی سے سو گئے، علی حکم نبی سے سو گئے۔ جو دکاندار بیٹھے ہیں، جو تاجر بیٹھے ہیں، جو خالص اور نہ خالص کو سمجھتے ہیں، علی کا سونا کوئی اتنا خالص تھا کہ کبھی نہ سونے والے نے پوچھا، کبھی نہ سونے والے نے جبرائیل سے کہا پوچھ اس سے کہ سونا بیچنا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ بھائی سونے کی قیمت ہوتی ہے، سونا بیچنا چاہتے ہو؟ دکاندار بیٹھے ہو، دو طرح کے گاہک ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں چیزیں دے دو، کتنے پیسے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا حساب بنتا ہے 200 400 500 900، اور پھر کہتے ہیں جی 1000 1500 پہلے آپ دے دیں۔ یہ گاہک ہے۔ ایک گاہک ہوتا ہے یہ فلاں چیز چاہیے، دکاندار شاپر میں پیک کر کے کہتے لے جناب، کہتے ہیں جی جناب پیسے، وہ کہتے ہیں حضور کیا پیسے، جو مرضی دے دو، آپ سے کوئی طے نہیں ہے، آپ باعزت ہیں، جو مرضی دے۔ جبرائیل نے جب علی سے آ کے کہا نا کہ اپنا سونا بیچنا چاہتے ہو، علی نے کروٹ بدل کے کہا خریدار کون ہے؟ کہا اللہ۔ کروٹ بدل کے کہا کہ اللہ، اس کا مطلب ہے لینے والا اپنا ہے، اسے کہو جو مرضی دے دے، اسے کہو جو مرضی، پھر بولو اسے کہو جو مرضی دے دے۔ جبرائیل سے اللہ نے کہا جبرائیل میرے ولی کے منہ سے نکلا ہے جو مرضی، اب جو میری مرضی ہے نا، جو میری مرضی ہے، آج کے بعد ان کا مالک علی، اور علی کے نفس، علی کی جان کا مالک میں اللہ۔
بعد میری مرضیوں کا مالک کون؟ علی، اور علی کے نفس، علی کی جان کا مالک میں اللہ۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا پریشان نہیں ہونا، آپ کے بدن کا مالک بھی اللہ ہے، یعنی آپ اپنی مرضی نہیں زندہ رہ سکتے، علی کی مرضی چلے گی آپ کی اور ہمارے بدن پر بھی۔ سودا طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا کہ رضائیں علی کے پاس۔ علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ اس رات سو گئے جو 1,000 رکعت نماز پڑھتے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، صرف واجب نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے ولی نے پیغام دیا، سن میرے نزدیک لمبی لمبی نمازیں پڑھنا عبادت نہیں، حکم نبی سے سو جانا عبادت ہے۔ سبحان سال قبلہ صاحب آتے نا پر دورہ دلال تو سنا دے کسی بھی انجا نعرہ مارو کہ نجف دے وچ آدم علیہ السلام نبی بھی آکھن یا جی تواڈے سلاماں دی بات بلند ہو رہی ہے، کھبے پاسے نوح نبی علیہ السلام بھی آکھن یا جی تواڈے سلاماں دی بات بلند ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، دائیں بازو بلند کر کے پنجے کھول کے پانچ تنی پانچ نعرے سوا لاکھ نعرہ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا نبی اللہ یہ علی سوئے کیوں؟ علی نے رات کو نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، بس صرف واجب نماز ادا کی ہے۔ مولا علی فرماتے میرے زندگی میں نبی کے حکم پر سونا عبادت ہے بنسبت نماز پڑھنے کے۔ میرے بھائیوں، کسی نے کہا علی آپ کو ڈر نہیں لگا موت کے بستر پر؟ آوازیں میری زندگی کی ضمانت میرے نبی کے لفظوں میں تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا علی آج رات سو کے نا کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ بھائی سچے نے کہا کافروں کی امانتیں، اور بھائی امانتیں کن کی تھی؟ سارے بولو کن کی تھی؟ کافروں کی تھی، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کافروں کی امانتیں نبی کے پاس۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ، ہر بندے پر واجب ہے سننا چاہتا ہوں، نبی اللہ یہ کافروں کی امانتیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں علی کو۔ اگر کوئی کافر صبح آئے اور علی سے کہے نبی کے بستر پر تو سویا ہے، میری بھی امانت تھی واپس کر، اور اس کی امانت نہ ہو تو علی کیا کریں گے؟ نبی فرماتے ہیں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کافر غلط بیانی کرے گا نا کہ میری بھی امانت تھی، میں سلا کے اسے آیا ہوں جو امانتوں سے پوچھ لے گا تو کس کی ہے، تو کس کی ہے۔ یہ امانتیں کافروں کی کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ نبی کے پاس ہے تو نبی علی کو دے آئے۔ بڑا غریب جملہ ہے یہ، امانتیں کافروں کی کس کے پاس؟ نبی کے پاس۔ نبی جاتے ہوئے ایک رات کے لیے کافروں کی امانتیں علی کو دے آئے۔ پھر سنو، یہ امانتیں کافروں کی جو نبی کے پاس تھی، ایک رات کے لیے نبی گئے، اور وہ کافروں کی امانتیں کسے دے گئے؟ سارے بولو کسے دے گئے؟ پیچھے بولے کسے دے گئے؟ اب مجھے بتاؤ اللہ کی بھی کوئی امانت نبی کے پاس ہے؟ اللہ کا دین امانت، اللہ کا قرآن
امانت اللہ کی حکمت، امانت اللہ کی فقہ، امانت اللہ کی شریعت، امانت کس کے پاس؟ نبی کے پاس، جو ایک رات کے لیے جائے اور کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو دے کر نہیں جاتا، تو وہ دین جیسی امانت کسی غیر کو دے کے کیسے چلا جاتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے دین کی امانت بھی بعد میں علی کے پاس ہے، اللہ کی شریعت کی امانت بھی علی کے پاس ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میں ایک پیغام آخری دینا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی آپ علی کے فضائل سنیں، مثلا زکوٰۃ سن لی، بہادری سن لی، شجاعت سن لی۔ علی کی شجاعت کا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ علی نے اگر مرحب کو مثلا مارا ہے تو آپ نعرے لگاتے ہیں، اونچے اونچے کھڑے ہو کر، او بھائی مرحبا 10 مارے، ہمیں کیا فائدہ؟ توجہ کیا؟ علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی، علی 1000 انگوٹھی دے، ہمیں کوئی فائدہ ہے جب تک ہم خود زکوٰۃ نہ دیں؟ علی جتنے مرحب کو مارے، جب تک ہم علی کو مان کر شجاع زندگی نہیں گزارے، بزدل بن کے رہیں گے تو خیبر سنتے رہیں گے۔ بھائی خیبر سننے پر بزدل بن کے رہنا کیا فائدہ خیبر سننے کا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ خیبر سنو تو شجاع بن جاؤ، علی کی زکوٰۃ کا ذکر سنو تو سخی بن جاؤ۔ علی کو بزدل بھی پسند نہیں اور کنجوس بندہ بھی پسند نہیں۔ بس میری آج کی گفتگو میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، آپ کی اور میری زندگی ہر روز ایک دن موت کے قریب جا رہی ہے۔ ہر روز زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں، یعنی جب اور سال کم ہو جائے تو پھر سالگرہ مناتے ہیں۔ آج 14 اگست ہے، پورے پاکستان میں پاکستان کے بانی، پاکستان کا خواب دیکھنے والے، ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ کیا ستم ظریفی ہے پاکستان میں کہ جنہوں نے ملک بنا کے دیا ان کی یاد سارے مناتے ہیں، اور جنہوں نے بیٹے قربان کر کے تمہیں دین دیا، ذرا اندر سوچ پیدا کریں۔ قائد اعظم نے ملک بچانے پر بھی خرچہ کیا ہے، تو یہ تو ایک محدود جگہ ہے۔ جس نے اسلام اکبر دے کر بچایا، جس نے اسلام قاسم دے کر بچایا، اور اگر میں پردے میں بات کروں تو جس نے دین بہن کی چادر دے کر بچایا، اس کی یاد منانے کے لیے پھر کچھ لوگ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، ضمیر اجازت دے، جو قائد اعظم کا دن مناتا ہے اسے حسین ابن علی کا دن منانا چاہیے، چونکہ حسین نے پورا کنبہ، پورا گھر اسلام بچانے میں قربان کیا ہے۔ اور یہ 2 بہن بھائی ہیں جنہوں نے برابر کا شاید خرچہ کیا ہے۔ کربلا 2 محاذ کا نام ہے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سمجھیں، کربلا میں حسین علیہ السلام نے دین بچایا ہے،
اور کربلا کے بعد زینب نے حسین بچایا۔ اگر میں بات پہنچا سکا، لیکن اس میں تبدیلی کروں۔ کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر حسین بچانا مشکل تھا۔ میں 8 سال شام میں رہا ہوں بی بی کی زری پر۔ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، ہم سوکھے حمیدیہ گئے۔ واللہ با خدا میں باوضو ہوں، آپ بھی فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا ذرا تصور کرو، جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ اس سے زیادہ میں کھول کر نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، میں ایک اور جملہ کہوں۔ یہ کاروان مکہ سے نکلا کربلا کی طرف، 5 تن پاک کی مصیبتوں کی چشمدید گواہ ہے زینب۔ میں پھر کہتا ہوں، اس کو آرام سے سنو 5-4 منٹ کے لیے۔ 5 تن پاک کی مصیبتوں کی چشمدید گواہ جناب زینب ہے۔ اس کا اس لیے لقب ہے ام المصائب۔ ام المصائب کہتے ہیں جس نے ساری زندگی خوشی نہ دیکھی۔ اللہ اکبر۔ ام المصائب۔ میں ایک اشارہ کروں، اس بی بی نے 4 سال کی زندگی میں نانے کا جنازہ دیکھا، نانے محمد کا جنازہ دیکھا 4 سال کی زندگی میں۔ اور آپ کے سینے پہ یہ بات لگے گی، 4 سال کی زندگی میں نانے کے جنازے کے بعد سارا دن دیکھتی رہی، کہتی ہے اماں ہمارے گھر میں کوئی افسوس کرنے نہیں۔ نانے کا جنازہ دیکھا، تڑپ گئی، چھوٹی بچی تھی نا۔ اماں کو اس نے روتے ہوئے دیکھا۔ جب 4 سال کی بچی کے سامنے اس کی اماں روئے، وہ کبھی دائیں سے آتی ہے، کبھی بائیں سے آتی ہے۔ اماں کیا تیرا بھائی کوئی نہیں آتا؟ اماں حوصلہ کر، اماں میرے سامنے رویا نہ کر، تیرے رونے سے زینب کا دل پھٹ جائے۔ اس بچی نے 4.5 سال کی عمر میں ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ بی بی دن کو بھی روتی، رات کو بھی روتی۔ بچی ایک دن قریب آئی، کہتی ہے اماں دعا کر تیری زینب بڑی ہو جائے۔ اماں میں گھر کے کام کاج خود کر لیا کروں گی، اماں تو رویا نہ کر، دعا کر تیری زینب بڑی ہو جائے۔ میں کسے یہ جملہ سناؤں گا، گھر میں یاد آ جائے مجھے دعاؤں میں یاد کرنا۔ جس بچی نے کہا تھا نا اماں دعا کر تیری زینب بڑی ہو جائے، اس نے اللہ جانے بعد از پیغمبر اماں کی کوئی حالت دیکھی، تڑپ کے کہتی ہے اماں دعا کر تیری زینب مر جائے۔
بھائیو سیدو غیر سیدو 4 سال کی زندگی میں اس نے نانے کا جنازہ دیکھا، 4.5 سال کی زندگی میں ماں کے زخمی پہلو پر پٹیاں، کوئی بڑوں کے سامنے کسی کو اذیت دے یا مارے نہ، بڑا بچا لیتا ہے۔ میرے سر پہ قرآن لے آؤ، جس دن محمد کی بیٹی کے گھر میں فوج آئی ہے نا، زینب کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، اماں میرا بس نہیں چلتا۔ 4 سال کی زندگی میں نانے کا جنازہ، 4.5 سال کی زندگی میں زخمی پہلو، ماں پر پٹیاں باندھی گئی، اور پھر کچھ عرصہ گزرا تھا کہ پردیس میں زینب یتیم ہو گئی۔ پردیس میں 21 رمضان کا دن تھا، پردیس کا زمانہ تھا، باپ نے گلدستہ اذان پہ اذان کہی، کچھ دیر کے بعد جبرائیل نے آسمان چھوڑا، دونوں بہنیں کٹھی سوئی ہوئی تھی، یا آواز آئی ایھا الناس الا قد قتل الامیر المومنین۔ زینب کلثوم کا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے بہن اٹھ، پردیس میں اجڑ گئے، پردیس میں بابا مارا گیا۔ پہلے ماں سارا کے زخمی پہلو پر پٹیاں، پہلے جنازہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا، اور پھر پردیس میں زینب یتیم ہو گئی، اور پھر آپ گھر میں جا کر روئیں گے اس بی بی کو ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے اس بی بی کو 2 بھائی دیے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ اس ام المصائب نے ایک کے جنازے پہ تیر دیکھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ دیکھا، خیمے سے نکل کر کہہ رہی تھی نہ مارو، میری اماں نے چکیاں پیس کے بالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مالک تمام ہاتھ تیری بارگاہ میں دست دعا کے لیے بلند ہیں، مظلوم کربلا کی اس مسافرہ بہن زینب کا واسطہ، سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ جن کے دوست احباب بیمار ہیں مالک انہیں شفا یابی عطا فرما، پروردگار جو مسافر ہیں ان کے سفر بے خطر فرما، پروردگار ہمیں اپنی اصلاح اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ان سب کے گھروں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، پروردگار محبت حسین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، مالک دنیا پہ جہاں بھی مسلمان مومنین آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، بانیان انتظامات کرنے والے دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب صلی علی محمد و